حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں۔ حضور سید عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، جو بندہ میری ذات پر جتنا زیادہ درود پاک پڑھے گا کل بروز قیامت وہ اتنا زیادہ میرے نزدیک ہوگا۔ اس واسطے کثرت محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ القلم شریف کی تفسیر کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہم نے ابتدائی 4 آیات بینات کی سابقہ جمعہ میں تفسیر سنی تھی۔ آج وہیں سے آگے آپ کی خدمت میں اس کی تشریح و تفسیر عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ حضرات توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ ہم یہاں سے سیکھ کر جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ پاک ہے اس کی ابتدا میں فرمایا، ہمیں قسم ہے قلم کی اور جو اس سے لکھا جاتا ہے، اے محبوب آپ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل اور اس کی مہربانی سے مجنون نہیں ہیں جیسے یہ لوگ دیوانہ اور مجنون سمجھتے، آپ نہیں ہیں۔ یہ کافروں کا وہم ہے، الزام ہے، تہمت ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور اے محبوب آپ کا اجر کبھی کم نہیں ہوگا جو آپ کے لیے اللہ نے منتخب کیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ہم نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ کو عظیم اخلاق عطا فرمائے۔ ان چاروں آیات کی تفسیر میں نے بالتفصیل پچھلے جمعے میں عرض کی تھی۔ آج یہاں سے آگے اللہ فرماتا ہے فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ آپ بھی دیکھیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے۔ یعنی یہ جو محبوب کافر ہیں آپ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کو سب عنقریب پتہ چل جائے گا، وہ بھی دیکھیں گے اور آپ بھی دیکھیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ کون ہے جو فتنے میں ہے، یعنی کون ہے جس کے اوپر جادو ہو گیا، کون ہے جو مجنون ہے، کون ہے جو دیوانہ ہے۔ یعنی یہ جو کافر آپ کو کہتے ہیں نا عنقریب ان کو پتہ چل جائے گا، وہ کہتے آپ کو ہیں حالانکہ وہ خود ہیں۔ اصل یہ کہا جا رہا ہے، اللہ فرماتا ہے اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، فرمایا کہ عنقریب ان کو پتہ چل جائے گا کہ کون ہے سیدھے راستے پر، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور فرمایا وہ اللہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو۔ یہ اللہ رب العزت نے ان کافروں کا جو الزام تھا اس کا رد کیا، اور کلام ایسا ہے جس میں جلال بھی ہے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے تسلی و تشفی بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، فرمایا اے محبوب یہ جو جھوٹے لوگ ہیں نا کبھی ان کی بات نہیں ماننی۔ یاد رکھ لیں سب سے بڑا جھوٹا وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتا، جو ہمارے دین کو نہیں مانتا، یہ سب سے بڑا جھوٹا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ جھوٹا ہوتا ہے جو ہر بات واقعہ کے خلاف کرے، یعنی حقیقت ویسے نہ ہو، اس حقیقت کو جب غلط رنگ دے کر بیان کرے تو وہ جھوٹا کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر ہماری معاشر اور معیشت کی ساری ایک ایک سانس آ جاتی ہے کہ ہم اس میں اپنا کلام کیسا کر رہے ہیں۔ یعنی ہر وہ کلام جو مایوسی پھیلا دے، جس سے ہمارے اندر ایک ڈر اور خوف پیدا ہو جائے، اور ہر وہ کلام جس کے اندر بندے پریشانی میں مبتلا ہو جائیں، ایسا کلام کرنے کی ہمارے اسلام میں ویسے ہی اجازت نہیں ہے۔ دین کے اندر وہ کلام کرنا چاہیے جس کے اندر بندہ جوان ہو جائے، بندہ تکڑا ہو جائے، بندہ ایک دم مطلب صحیح ہو جائے، اور اس کی طبیعت خراب بھی ہو تو بات سن کے ٹھیک ہو جائے۔ مایوسی والی بات ہمارے اسلام میں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جنگ سامنے لگی ہو تب بھی کہا ایسا جملہ بولو اگرچہ کافر زیادہ ہیں وہ ڈر جائیں لیکن یہ تھوڑے ہو کر پھر تکڑے ہو جائیں۔ یہ انداز اپنانا چاہیے ہمارے اسلام کا، یہ لاجک ہے ہمارے اسلام کی۔ تو یہ جو 3-3 4-4 گھنٹے باتیں کرنی اور پھر اس کے اندر مایوسی پھیلانا، یہ بات غلط ہے۔ اور یہ مایوسی تب ہوتی ہے جب وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، جب وہ حقیقت سے ہٹ کے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی اللہ نے منع کر دیا۔ اے محبوب آپ کسی جھوٹے کی بات پر بالکل آپ نے توجہ نہ فرمائیں۔ اور آگے کیا کہا، یہ وجہ کیا ہے کیوں کسی جھوٹے کی بات نہیں ماننی؟ فرمایا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، یہ جو جھوٹے ہوتے ہیں نا ان کی سب سے بڑی خامی یہ ہوتی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ تم کچھ ہمیں نرمی دے دو ہم تمہیں نرمی دے دیتے ہیں۔ اب اس کے شان نزول کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ جو کافر تھے نا، یہ آقا کریم علیہ السلام کے سامنے اپنی یہ ڈیمانڈ رکھتے تھے
کہ آپ ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہیں, تھوڑا ہاتھ ہولہ رکھیں, نرمی کریں, جڑا جتھے لگا لگا ہی رہے فلسفہ. تو وہ کہتے تھے کہ آپ نا ہمیں کوئی تھوڑا سا ڈھیل دے دیں, ہمیں آپ کچھ بھی نہ کہیں تو ہم بھی تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. پر فرمایا محبوب وہ چاہتے ہیں, لیکن آپ نے ان جھوٹوں کی بات کی طرف توجہ نہیں کرنی, چونکہ آپ بھی سچے ہیں اور جو اللہ نے آپ کو قرآن دیا ہے وہ بھی سچا ہے. تو جب سچ آ جائے تو پھر جھوٹے کی بات سن کر اور ان کے ساتھ کمپرومائز کرنا ہے, کچھ مان لو کچھ منا لو, ادھر تم ادھر ہم, یہ والی پالیسی نہیں ہے. اس کو صلح کلیت کہتے ہیں, اس کو منافقت کہتے ہیں, اور یہ منع ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ صلح کلیت اور منافقت, اس منافقت کی مثال کیا دے گی؟ توجہ میری طرف رکھیے گا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو پورے ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے اپنے چسکے کے لیے. منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے. اب یہ جو منافق ہوتی ہے یہ سب کو خوش رہے, اس کو بھی خوش, اس کو بھی, اس کو بھی, اس کو بھی. لیکن اسلام منافقت نکال کے ہمیں کھڑا کر دیتا ہے کہ تم نے لوگوں کو خوش نہیں کرنا, تم نے صرف اپنے مالک کو خوش کرنا ہے. اسلام کی لاجک یہ ہے. اور یہاں پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ آپ نے بڑے کمال کی بات لگی, اگر آپ غور فرمائیں تو. فرمایا کہ یہ جو مذہبی لوگوں کے اندر بھی کئی منافق آ جاتے ہیں نا, مثال کے طور پہ ہیں سنی اور بیٹھیں گے رافضیوں کے پاس, ہیں سنی بیٹھیں گے خارجیوں کے پاس, ہیں سنی اور باتیں ایسی کریں گے جس کے ساتھ ہمارا نقصان ہونے کا خدشہ و اندیشہ ہے. سیدھی بات کرو یار, منافقت والی بات کیوں کرتے ہو؟ اور ادھر چل کے بیٹھنا, ان کی کانفرنسوں میں شریک ہونا اور ایکس وائی زیڈ, یہ آپ دیکھتے رہتے ہیں آئے دن. مفتی احمد یار خان نعیمی نے کہا ایسا بندہ جو ہوتا ہے کسی بھی مذہب و مسلک کے اندر وہ کبھی عزت نہیں پا سکتا. کیوں؟ فرمایا یہ ہوتا ہے منافق. اپنے اس لیے ناراض رہتے ہیں کہ یار یہ ہے ہمارا کہلاتا اور بولی ان کی بولتا ہے, بیٹھتا ان کے ساتھ ہے, تو اپنے ناراض ہو گئے. اور وہ سامنے والے ناراض اس لیے رہتے ہیں یار بیٹھتا ہمارے ساتھ ہے, کھاتا پیتا ہمارے ساتھ ہے, سپورٹ ہمیں کرتا ہے, لیکن اپنے آپ کو کہتا سننی ہے. تو اس واسطے بندے کی طبیعت میں منافقت نہیں ہونی چاہیے. اور یہی اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ کسی بھی جھوٹے کی بات کی طرف توجہ نہ کریں. وہ تو چاہتے ہیں کہ کچھ تم نرمیاں کرو کچھ ہم کریں, یہ آپس میں بیٹھتے رہیں, ملتے جلتے رہیں, کھاتے رہیں, منڈا منڈا ہوتا رہے. اور اسلام کے اندر اس بات کی اجازت نہیں ہے. اب لاجک کھلی آپ کے اوپر کہ نہیں کھلی؟ یہاں لفظ تدہن فیدہنون استعمال ہوا ہے, اس کو مداہنت کہتے ہیں. ایک ہے مداہنت, ایک ہے مدارت, ان دونوں میں فرق ہے. مداہنت کی اجازت نہیں ہے. مداہنت کا مطلب ہوتا ہے دنیاوی مفاد اور لالچ کی خاطر بندہ حق کو چھپا جائے اور کفار کا ساتھ دے, فاسقوں کا ساتھ دے, جھوٹوں کا ساتھ دے. اس کو کہتے ہیں مداہنت. دنیاوی لالچ کے لیے پیسہ ملے گا, نام آئے گا, بڑا جناب کیا بات ہے, نہیں نہیں نہیں, حالانکہ تو حق چھپا رہا ہے. ٹھیک ہے. مدارت کیا ہے کہ دینی مفاد کی وجہ سے آپ کسی بد مذہب یا کسی کافر سے نرمی اس لیے برتیں کہ اس کی حد یہاں تک ہے, ہم نرمی برت رہے ہیں تاکہ اگر سختی کریں گے تو لڑائی اور جھگڑے کا خدشہ ہے یا اسلام کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے, تو اس کو وہاں اس کی حد میں لگا کے اس کو پیچھے کر دیا جائے. اس کو مدارت کہتے ہیں اور اسی کو حکمت کہتے ہیں. حکمت و مدارت کی اجازت ہے لیکن مداہنت کی اجازت نہیں. مداہنت کا مطلب ہے دنیاوی لالچ کے لیے بندہ حق کو چھپا جائے, دین کو چھپا جائے, لیکن جب دینی مفاد آ جائے اس کے لیے اگر بندہ اپنے اس دائرے کو ایسا کرے کہ اسلام کو نقصان نہ پہنچے تو پھر فرمایا کہ یہ مداہنت نہیں ہے, یہ حکمت اسلام میں سے ہے. یہاں پر یہ سمجھایا جا رہا ہے اور ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے مفادات کو پیچھے رکھیں بلکہ اسلام کے اور دین کے جو مفاد ہیں ان کو ہم آگے رکھیں. اس کے بعد اگلی بات توجہ طلب, اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. فرمایا اے محبوب ہر ایسے بندے کی آپ نے بات نہیں سننی جو بڑی قسمیں اٹھاتے ہیں اور بڑا ذلیل ہے. یہاں پر جب بات آتی ہے نا گستاخ کی, بے ادب کی, تو اس پر سختی کرنا یہ میرے رب کی سنت ہے. اگر تو کسی اپنے بندے پر ہم نے کی ہے تو بالکل ہم معذرت گائیں. تو اگر ہم نے کسی صحابہ کے گستاخ کو کہا ہے, دیکھو نا صحابہ کے جو گستاخ ہے, حضرت امیر معاویہ کے گستاخ کے بارے میں کل علماء اسلامیہ کا حکم ہے کہ وہ جو حضرت امیر معاویہ کو گالی دیتا ہے جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے. جب تو نہیں بھونکتا تجھے مسئلے نہیں ہونا چاہیے. جو اہل بیت کا دشمن ہے, اب ظاہر سی بات ہے حدیث شریف میں ہے, فرمایا اہل بیت کا جو دشمن ہے جو ان کا حق نہ پہچانا ہے یا وہ منافق ہے, حدیث شریف میں ہے. فرمایا یا وہ حرامی ہے, حدیث شریف میں ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا,
اما منافقن او لزنیتن او امہ حملتہ بغیر طہرن، یا اس کی ماں ناپاک تھی اور حاملہ ہو گئی، یعنی حیض کے دنوں میں تھی اور وہ حاملہ ہو گئی. تو اہل بیت کے دشمن کو منافق، حرامی اور حیضی، یہ تو میرے رسول نے کہا ہے. اب ہمیں کہتے ہیں، ہم جب اس کا ترجمہ بھی نہیں سنا سکتے. یار جب گستاخ کی باری آتی ہے اس کے لیے یہ حکم موجود ہے، لیکن ہمارے لوگ کہتے ہیں اوہ بڑا نقصان ہو گیا. میں کہا چل میرا پتر تو پلا کر کے دیکھ لے، پلا کر کے دیکھ لے. یا پھر کوئی ایسا، آپ بھی تو آگے آئے نا میری جان، آپ بھی تو آپ آ کے بیان کریں، ہم دیکھیں آپ کی زبان میں کتنی سلاست ہے، فصاحت ہے، بلاغت ہے، کتنے آپ میٹھے ہیں، آپ کیسے قوم کو سمجھا سکتے ہیں. ہم بھی تو دیکھیں نا آپ کا انداز تبلیغ کیسا ہے. ہیں بھی کچھ نہیں، اپنا فوٹو لاؤن جو بھی نہیں اور مشورے دیتے ہیں، پرانی تقریریں اٹھا کے خیانت کرتے ہیں. نہیں، غلط بات ہے. جب بات ہوگی وعظ و نصیحت کی، بالکل ہمیں اپنا رویہ ٹھیک کرنا پڑے گا. وہ یہ سمر عباس ہے یا کوئی، سب کو سیٹ کرنا چاہیے. بالکل کوئی ایسا جملہ نہیں بولنا چاہیے. اور آپ کو پتا میں نے پتہ نہیں کتنے جملے ختم کر دیے، لیکن جب بات آئے گی نبی کی عزت کی تو جملے ہم اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے. جب آئے گی نبی پاک کی اہل بیت کی باری، اپنی ہم جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں. اور جب صحابہ اور اہل بیت کی باری آئے گی اور اولیاء کی باری آئے گی تو پھر ہمیں اپنی بالکل رویے کو سٹینڈ پر لانا پڑے گا. یہ فرق ہوتا ہے، لوگ نہیں سمجھتے، خیر ان کا ایک اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے. اب یہاں پر میرے رب نے کیا فرمایا، ذرا غور سے سنیے گا. فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہر اس بندے کی جو بہت زیادہ قسمیں اٹھاتا ہے، ذلیل ہے، اس کی بات کی طرف توجہ نہیں دینی. اور یہاں یہ بھی سنیے، زیادہ قسمیں نہیں اٹھانی چاہیے، بات بات پر قسم اٹھانا نا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، فرمایا اپنی قسموں کا نشانہ اپنے رب کو مت بناؤ. بات تمہاری ہوتی ہے اور بھاگ بھاگ کے قسمیں اٹھاتے ہو. بھاگ بھاگ کے قسم اٹھانے کی سچی قسم بھی ہو تو علماء کہتے ہیں اس سے بھی بچنا چاہیے. ہاں جب آپ کو پتا کہ اگر قسم نہ اٹھائی گئی تو یہ مسئلہ حل نہ ہوگا، تہمتیں بڑھیں گی یا بات قتل و غارت تک جا سکتی ہے، تو پھر آپ قسم اٹھائیں تاکہ مسئلہ حل ہو جائے. ورنہ ایسے جی میرے کو حلف لے لا، تینوں کسی آنکھیں ہی نہیں، آپ کیوں حلف دیتے ہیں بھائی جان. اور پھر قسم دو چیزوں کی ہوتی ہے، یا آپ قرآن کی اٹھا سکتے ہیں یا رحمان کی اٹھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ کہنا مینو جناب علی تیری قسم تیری قسم ہوں کوئی نہیں. آج کل کے ٹوٹے عاشق کے مینو تیری قسم ہے، مینو تیری قسم ہے، بڑی جناب ایک دوسرے سے جھوٹی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں. اسی طرح کوئی کہے مینو مکے دی قسم مت تجھے دی مار دی قسم چوک. قسم دو چیزوں کی ہوتی ہے، یا قرآن کی یا رحمان کی، اس کے علاوہ قسم نہیں اٹھا سکتے. باقی قسموں سے بالکل آپ بچیں، یہ تو فضول اور لغو لایانی بن جائیں گی. اور زیادہ قسمیں اٹھانے سے اللہ نے منع فرمایا. اور جھوٹی قسم کبھی بھی نہ اٹھانا. کیوں؟ حدیث شریف میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کبیرہ گناہ ہیں ان میں سے جھوٹی قسم اٹھانا یہ بھی کبیرہ گناہ. ان کو اس کے اندر شمار کیا گیا ہے اور علماء نے اس کو شمار کیا اور باقاعدہ طور پہ بتایا ہے. دوستان گرامی، عرض کرنے کا مقصد یہ فرمایا یہ جھوٹی قسمیں اٹھانے والے جو ذلیل ہے نا، آپ نے ان کی بات کو نہیں ماننا. اور آگے ہمازٍ مشاءٍ بنمیم، اور فرمایا جو لوگوں کو بہت ہی تانے دیتا ہے، اس تانے دینے والے کی بات پر بھی آپ نے توجہ نہیں دینی. عدت کام میں مینے مارنا توجہ نہیں فرمایا. اور چولیاں اٹھانے والے کی بات پر بھی توجہ نہیں کرنا. ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر. سمجھ آئی؟ لگائی بجھائی. اور کسی مفکر سے کسی نے پوچھا ہر چیز مہنگی ہوگی، ماچس مہنگی کیوں نہیں ہوئی؟ انہیں آخیا آگ لاؤن والے کدی مہنگے نہیں ہوندے. ہر چیز مہنگی ہو گئی. یہ دیکھ لو ماچس 4-5 روپے دی اتھے ہی کھلوتی ہے. اب اس جو ماچس ہے تیلیاں لی ڈبی، اس کو ہو جانا چاہیے تھا 50 روپے میں، 200-250 تیلی بیچ ہوں ہے، لیکن وہ وہیں کھڑی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جڑے اگ لاؤندے نے ان کا کبھی مول نہیں بڑھتا، ان کا ریٹ نہیں بڑھتا. اس واسطے جتنے طبقات ہیں دنیا کے، مذہبی ہوں یا سیاسی ہوں، تاجر ہوں یا صحافی ہوں، ڈاکٹر ہوں یا ماسٹر ہوں، XYZ کوئی بھی ہو، ان میں سے اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کی طبیعت آگ لگانے والی ہے، وہ کبھی مقام و مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا ہے، وہ ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے. اور جو آگ بجھانے والا ہے، یقین کیجئے ہر بندہ اسے پسند کرتا ہے. آگ بجھانے والے بنیے. تو بات یہ کر رہا ہوں، فرمایا یہ جو زیادہ قسمیں اٹھانے والا ذلیل ہے، اس کی بات بھی نہیں ماننی ہے آپ نے، نہ سننی ہے. اور یہ جو تانے دینے والا ہے، اس کی بات بھی نہیں سننی ہے. اے جڑا مینے آمی ماردہ پھردہ ہے، بیوقوف عورتوں کی طرح.
اس کی بات بھی. اور فرمایا چغلی اٹھانے والے نہیں, چغلی والا قیامت والے دن جہنم میں ڈالا جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگلی بات فرمایا مناع للخیر, فرمایا یہ جو لوگوں کو روکتا ہے بھلائی والے کاموں سے, نماز سے روکے تب بھی بھلائی والے کام سے روک رہا ہے. فرمایا اس کی بات کر توجہ نہیں دینا. روزے سے روکے بھلائی والے کام سے روک رہا ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ تم نے دین کی خدمت نہیں کرنی, یعنی اس مدرسے کو یا اس تنظیم کو تم نے جناب دانے نہیں دینے اور تم نے چندہ نہیں دینا, یہ پتہ نہیں کیا کریں گے, چندہ کہاں لے کے جائیں گے. مناع للخیر, فرمایا جو خیر سے روکتا ہے یہ جھوٹا ہے, یہ کذاب ہے, اس کی بات سننی نہیں ہے. معتدن اثیم, اور فرمایا وہ جو بڑا ہی حد سے بڑھنے والا ہے اور بڑا ہی گناہگار ہے. یعنی جو یہ کام کرتا ہے وہ حد سے بڑھتا ہے, شریعت کی حدیں کراس کرتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا جو بڑا ہی گناہگار ہے غتل, اور فرمایا اس کی طبیعت کے اندر بھی بڑی ترشی ہر بندے نے پائے جاندہ ہے. اب یہ دیکھو اتنے باتیں اللہ, جھوٹی قسمیں اٹھانے والا, ذلیل, تانے دینے والا, چغلیاں کرنے والا, لوگوں کو خیر سے روکنے والا, حد سے بڑھنے والا, گناہگار اور گندی طبیعت کا مالک. بعد ذالک زنیم, فرمایا محبوب اس تو بعد دمت نقید اساں یہ تے ہے ہی حرام دا. اے زنیم دا یہ معنی ہے جی. اب آپ کہیں گے یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ او میرے بھائی ولید بن مغیرہ کی بات ہو رہی ہے. یہ ولید بن مغیرہ وہ تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ استغفر اللہ کبھی جنون والا کہتا تھا اور کبھی ساحر اور کبھی کاہن کہتا تھا. اور یہ وہ تھا کہ جس کے 10 سے زائد علماء نے بیٹے لکھے ہیں. اس کے پاس بڑا مال و دولت تھا, آگے آ گیا نا, ان کا نظام عالم و بنین کے اس کے پاس بڑا مال و دولت ہے اور بڑے بیٹے ہیں. اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین, اور جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جائیں تو یہ کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں, ایویں کہانیاں. آج بھی کہتے ہیں بابیاں دی گلاں کہانیاں. میں کہا دیکھ تیرے بڑوں کی تعریف کیسے قرآن میں ہو رہی ہے. اور اس کے بعد سنسمہ علی الخرطوم, اللہ فرماتا ہے ہم اس کی تھوتنی, ناک کندھا نا ناک, فرمایا اس کے ناک کے اوپر ہم داغ لگائیں گے, داغ. آج جیسے تم جٹ لوگ ہوتے ہو تو کئی جانوروں کو داغ لگاتے ہو نا, اگرچہ نبی پاک نے منع فرمایا, فرمایا کسی جانور کے منہ پر آپ داغ نہ لگانا, اس کی پیٹھ پر پیچھے اس کے داغ لگا لینا, منہ پر داغ. جانور کے منہ کو بھی آپ نہیں بگاڑ سکتے, انسان کا چہرہ تو بگاڑنا بڑی دور کی بات ہے, آپ کو اجازت ہی نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ کون تھا جس کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں؟ یہ ولید بن مغیرہ تھا, یہ نبی پاک کا گستاخ تھا. یہ لوگوں کو روکا کرتا تھا کہ مسلمانوں کی مدد نہ کرنا, ہیلپ نہ کرنا, ان کی بات نہ سننا. اور مزے کی بات یہ ہے اپنے آپ کو قریشی کہتا تھا, جبکہ قریشی نہیں تھا, حرمدہ تھا. ہاں, جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا تو ان پہ چکی رہ گیا. 18 سال تک اس کے باپ نے اس کو گھر میں نہیں داخل ہونے دیا تھا. 18 سالوں کے بعد اس کا باپ اس کو گھر میں لے کے آیا, کہتا تو قریشی ہے. لیکن اللہ نے فرمایا تو قریشی نہیں, تو حرمدہ ہے. یہ قرآن ہے. اور حرکتیں کیا ہیں؟ جھوٹی قسمیں بھی اٹھاتا ہے, ذلیل بھی ہے, تانے بھی دیتا ہے, چغلیاں بھی کرتا ہے, لوگوں کو خیر سے بھی روکتا ہے, اور حد سے بڑھ بڑھ کے باتیں کرتا ہے, اور طبیعت اتنی گندی ہے ہر بندے کے خلاف ہو جاتا ہے. اور فرمایا یہ تو محبوب یہ تو حرامی ہے. اور مزے کی بات یہ جس دن اس کو اللہ نے حرامی کہا نا اس آیت کے اندر, تو ہوا کیا تھا, یہ چلا گیا تلوار لے کر اپنی ماں کے پاس. سید نعیم الدین مراد آبادی شاہ صاحب نے لکھا اس بات کو, اور بڑے بڑے علماء تفسیر نے لکھا. وہ جب گیا نا تو چل کے ماں نو کہندا دس سچی میرا پیو کون ہے. تو اس کی ماں کہنے لگی بچے اپنی ماؤں سے ایسے بات کرتے ہیں. اس نے کہا دائیں بائیں بات نہ گھماؤ, میں نے آج اس زبان سے سنا ہے جس نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے, اس کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے. کہا کیا سنا ہے؟ اس نے کہا مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہہ دیا کہ میں حرام زادہ ہوں, صحیح بتا ورنہ میں تیرے ٹکڑے کر دوں گا. اس کی ماں نے کہا تیرا جو باپ بظاہر ابھی ہے نا, ابھی مغیرہ, سمجھ آئی, وہ تو نامرد تھا. تو مجھے جب خدشہ ہوا کہ اس کی جائیداد کوئی اور نہ لے جائے تو میں نے ایک چرواہے کو بلایا اور اس کے ساتھ بدکاری کی. او دے وچوں تو جمع ہے, تیرا پیو ہے نہیں. میرے بھائی اس کا تو پردہ پڑا ہوا تھا, لیکن جب نبی کا گستاخ بنا تو رب نے بتا دیا کہ یہ جھوٹی قسمیں بھی اٹھاتا ہے, یہ ذلیل بھی ہے, یہ تانے بھی دیتا ہے, یہ چغلیاں بھی اٹھاتا ہے, یہ حد سے بڑھتا ہے, یہ گناہگار ہے, اور یہ لوگوں کو خیر سے روکتا ہے. اور پھر فرمایا اس کی طبیعت بھی گندی ہے. کیوں؟ فرمایا حبیبہ ہے جو حرامدہ. میرے مصطفیٰ کو جو گستاخ ہوتا ہے اللہ اس کا کوئی عیب چھپا رہنے
نہیں دیتا، اللہ اس کے عیب اس کو ذلیل کرتا ہے اور خوب ذلیل کرتا ہے. اور یہ اپنے آپ کو بڑا کہتا تھا میں قریشی ہوں. فرمایا تو قریشی، تو تے حرام زادہ ہیں، تیری یہ نشانیاں موجود ہیں. تو اگلی بات یہ توجہ طلب ہے میرے بھائی. اب یہ تھا جس کے پاس اتنا پیسہ تھا، یہاں اندازہ لگائیں بسا اوقات ناجائز بندوں کے پاس بھی بڑا بڑا پیسہ آ سکتا ہے. اس کے پاس طائف میں بہت بڑا باغ تھا، 10 اس کے بیٹے تھے، بڑا امیر تھا، لوگوں کو پیسے دے کے خریدتا تھا، تو اے کر تو اے کر تو اے کر. پر اللہ نے اس کے سارے پلان پر پانی پھیر دیا. او دے پلے ہی کی ریا جے دے بارے دسیا کہ حرام زادہ ہے. اب اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے. لیکن دوسری طرف دیکھیے رخ بدلیے بات کا. بخاری شریف میں ہے نبی پاک ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت عبداللہ، ان کے باپ کا نام تھا حذافہ. اچھا اس کا نا رنگ اپنے باپ کے ساتھ نہیں ملتا تھا. بڑی سننے والی بات ہے. رنگ اپنے باپ کے ساتھ نہیں ملتا تھا، شکل میچ نہیں تھی، رنگ نہیں میچ تھا. ہوا کیا، لوگوں نے نا کئیوں نے منافقوں نے اور کافروں نے کہنا شروع کر دیا یہ تو اپنے باپ کا نہیں ہے. اب اس کو جب پتا چلا بڑی تکلیف ہوئی. ایک دن نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا سلونی عما شئتم، پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا ہے. یہ بھی منافقوں نے اعتراض کیا کہ اس نبی کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کہاں ہو رہا ہے، غیب کی باتوں کا. میرے نبی پاک کو اللہ نے اجازت دے دی، آپ سٹیج پہ بیٹھے، فرمایا پوچھو کیا پوچھنا ہے. آپ نے جب یہ فرمایا پوچھو کیا پوچھنا ہے، وہ صحابی بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے جن کا نام عبداللہ اور جن کو لوگ کہتے تھے کہ یہ اپنے باپ کا نہیں ہے. اب ہوا کیا، توجہ میری طرف رکھیے، آپ کو لطف آنے والا ہے. اس نے کہا کسی اور دا مسئلہ حال ہووے نہ ہووے، آج علم غیب کا پیریڈ لگ گیا ہے، اپنا مسئلہ تو میں حل کروا لوں نا آج. اے کام تا مکے نا روز روز دا. ووٹ کے کھڑے ہوئے کہنے لگے من ابی یا رسول اللہ، حضور آپ یہ بتائیں میرا باپ کون ہے. تو نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تو بڑا پوشیدہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ باپ اور ماں کا ایک اپنا عمل ہے، اس کے بعد یہ بچہ پیدا ہوتا ہے، تو یہ بڑی پوشیدگی والا مسئلہ ہے نا. آپ نے فوراً فرمایا ابو کا حذیفہ، فرمایا تیرا باپ حذیفہ ہی تو ہے. اس کا عشق والا ترجمہ یہ بنتا ہے حذیفہ ہووے میرا غلام تے ہووے حرام دا، اے نہیں ہو سکتا. جیڑا میرا غلام ہوندا ہے اپنے پیو دا ہوندا ہے. ایک طرف اتنا مالدار ہے، اتنا کچھ ہے، لیکن حضور کا گستاخ ہے، فرما حرام دا ہے. حوصلہ کرو. اور ایک طرف صرف رنگ نہیں مل رہا، سارے لوگ کہہ رہے ہیں، اکثریت بلکہ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ اپنے باپ کا نہیں ہے. میرے محبوب فرماتے نہیں جڑا ساڈا ہے. ہائے 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 ہائے، اینی گل ہے جے تانوں سمجھ آ جائے تھا اونا دا بن کے رہ، اونا دا ہو جا، اونا دے نامے لگ جا. اللہ نے جب یہ ساری بات بیان کر دی، آگے فرماتا ہے اللہ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، فرمایا بے شک ہم نے ان کو جانچا جیسے ہم نے باغ والوں کا امتحان لیا تھا. ہم نے بھی ان کا امتحان لیا ہے. اذ اقسموا لیصرمنھا مصبحین، جب انہوں نے قسم اٹھائی تھی کہ ضرور وہ صبح صبح اپنے باغ کو کاٹ لیں گے. اب میں پہلے اس کی نا ڈیٹیل آپ کو بتاؤں، آپ کو مزہ پھر آئے گا کہ یہاں کون سے باغ والے ہیں. توجہ میری طرف فرمائیے. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ صنعاء ایک مقام ہے، وہاں سے 6 میل فاصلے پر ایک باغ تھا، اس کا مالک تھا عیسائی. اور وہ کرتا کیا تھا، جب بھی اپنا باغ توڑنے کا وقت آتا نا، علاقے بھر میں اعلان کراتا جتنے غریب ہیں میرے نال آ جاؤ، اور سب کو باغ میں لے کے جاتا اور کہتا جتنے پھل نیچے گرے ہوئے ہیں تمہارے، سبھی اٹھا لو. سب اٹھا لیتے. بلکہ یہاں تک روح البیان میں لکھا ہے کہ وہ یہ کہتا تھا کہ پھل پکے ہوئے ہیں، ابھی توڑنے کے دن ہیں، لیکن ایک ایک دو پھل ٹوٹ کے گرتے ہیں نا، تم نیچے چادریں بچھا لو، جس کی چادر پہ گرے گا پھل اس کا ہوگا. ایسا سخی طبیعت کا بندہ تھا وہ عیسائی. اب جب وہ پھل توڑ لیتا تو اس کے بعد میں وہ 10 حصے کرتا. 10 حصے کرنے کے بعد 9 حصے آپس میں خیرات کر لیتا، بانٹ دیتا دوستوں کو، رشتہ داروں کو، اپنے اوپر. باقی جو بچتا وہ سارا فقیروں کو 10واں حصہ دے دیتا. اور اسی کو عشر کہا جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ خیرات کرنے والا تھا، اس کے باغ کی بڑی دھمیں تھیں اور بڑی دور دور تک فقیر آتے اور باہر ڈیرا لگا کے بیٹھتے بھی پھل پکنا ہے تو اس نے ہمیں دینا ہے. اللہ نے اس کو بڑے رنگ لگائے ہوئے تھے. اب ہوا کیا، اب یہ پہلے بات سن لیں پھر عشر والا مسئلہ آپ کو بتاتا ہوں. یہ جب فوت ہو گیا تو اس کے 3 بیٹے تھے، اور تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ابا جی دے سمجھ نہیں سی لگتی، سارے علاقے دے بندے کٹھے کر کے ونڈ بن دیتے سر، ہوں آپ بڑے ہو گئے ہیں، بچے ہمارے زیادہ ہو گئے ہیں، لہٰذا اب تو یہ اگر تقسیم کر دیا تو ہمارا کیا بنے گا. ان کا کیا کرنا چاہیے؟
کہتے ہیں جناب ہمیں جب باغ توڑنے کے لیے جانا ہے نا، کسی کو نہیں پتا ہونا چاہیے، کسی فقیر کو نہ پتا چلے، چپ کر کے ہم جائیں اور باغ توڑیں اور ہم اس کو بیچ ڈالیں۔ گرامی قدر حضرات، یہ ذرا سنیے گا، اور بڑی سمجھنے والی اور سوچنے والی بات ہے۔ یہ تینوں جب چلنے لگے نا تو انہوں نے یہ کہا کہ کسی کو نہ پتا چلے۔ قرآن کی آیت کے لفظ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ آہستہ آہستہ چلتے تھے، کہیں ہمارے قدموں کی آواز کوئی فقیر نہ سن لے، اور اونچا بولتے نہیں تھے، باغ میں چلے گئے۔ لیکن جب گئے نا، اللہ کو ان کی ادا نہیں پسند آئی، اللہ نے راتوں رات ایک آگ بھیجی اور ساتھ اندھیری، صبح باغ سارا برباد ہوا پڑا تھا۔ جب وہاں پہنچے تو کہنے لگے ہم تو لگتا ہے بھول کے کسی اور باغ میں آ گئے، یہ تو کسی اور دا باغ ہے۔ اور پھر جب اکھاں شکھاں مار کے دیکھیا نا، یہ تو باغ ہمارا ہے، پھر کہنے لگے یہ جو ہماری نیت میں فطور آ گیا تھا، ہم نے جو اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے اپنے آپ کو باز رکھا اور فقیروں کا حق نکالنے سے کنجوسی کی، یہ اس کی سزا ہے۔ پھر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، پھر توبہ کرنے لگے، اور پھر روح البیان کی روایت کے مطابق اللہ نے انہیں ایک ایسا باغ دوبارہ عطا کیا جب توبہ کی کہ اس کے اندر جو ایک انگوروں کا گچھا لگتا تھا، انسانی قد کے برابر ایک گچھا ہوتا تھا۔ اب یہ ہے یہاں واقعہ، اور یہاں سے سبق یہ ملتا ہے کہ اپنے باغات میں سے، اپنی زمینوں میں سے کبھی فقیروں کا حق نہ روکنا، کبھی غریبوں کا حق نہ روکنا، کبھی جو اللہ نے کہا ہوا ہے اس حق کو نہ روکنا، ورنہ تمہاری فصلیں برباد ہو جائیں گی۔ اب یہ سنیے، اللہ فرماتا ہے اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، ہم نے ان کو جانچا ہے، امتحان لیا ہے، جیسے باغ والوں کا لیا۔ کیسے؟ جب انہوں نے قسم اٹھائی تھی کہ ہم صبح سویرے اپنا باغ کاٹ لیں گے، وَلَا يَسْتَثْنُونَ، لیکن انشاءاللہ نہ کہہ سکے۔ یہ تھا اصل مسئلہ، کوئی بھی بات کرے انشاءاللہ کہاں کرے۔ اور اس کے بعد فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، اور وہاں آیا کوئی طواف کرنے والا، جنہوں آپ پنجابی چانا گیڑا لاؤن آلا، اپنی پنجابی میں آیا اللہ کی طرف سے عذاب لے کر، اس نے ایسا عذاب بھیجا، اور یہ ابھی سوئے ہوئے تھے۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، صبح اٹھ کے دیکھا تو باغ پورا برباد پڑا ہوا ہے۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، یہ سویرے سویرے ایک دوسرے کو آواز لگانے لگے، اَنِغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، صبح سویرے سویرے اٹھ کے جلدی جلدی باغ کی طرف چلے جانا اگر تم نے اپنے پھل بچانے ہیں تو۔ فَانْطَلَقُوا، وہ چل پڑے، وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، اور بڑے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے تھے، بڑے آہستہ آہستہ بولتے تھے۔ کیوں؟ اللہ يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مسکین، کہ آج کسی مسکین کو نہ پتا چل جائے کہ ہم باغ توڑنے جا رہے ہیں، کہیں وہ ہمارے باغ میں داخل نہ ہو جائے، کہیں وہ پھل نہ لے جائے۔ فرمایا آہستہ آہستہ چلو، چپ کر کے چلو، پتہ نہ چل جائے۔ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، اور جب صبح اٹھ کے چلے انہوں نے سمجھا کہ ہم نے تو آج اپنا وعدہ پورا کر لیا، آج ہم قدرت میں آ گئے، طاقت میں آ گئے کہ آج کوئی مسکین یہاں آ کے ہمارے باغ کا پھل نہیں لے سکتا۔ بڑے اپنے اندر سے مطمئن جا رہے تھے۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، جب انہوں نے باغ دیکھا برباد ہو گیا تو کہنے لگے لگتا ہے ہم بھول گئے ہیں۔ اور آگے کیا کہا؟ بل نحن محرومون، اور جب ارد گرد چکر کاٹ کے دیکھا تو کہنے لگے ہائے ہمیں تو محروم کر دیا گیا، ہماری ہر چیز برباد کر دی گئی۔ قال اوسطهم، ان کا جو درمیانہ بھائی تھا، الم اقل لکم لولا تسبحون، اس نے کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو، سبحان اللہ کہو، تم ایسے کام نہ کرو، میں تو تمہیں کہہ رہا تھا رجوع اس کی طرف کرو۔ کوئی ایک آدھ ہوتا ہے نا جو سمجھاتا بھی یار انج نہ کرو چنگے رہو گے، سمجھ آئی؟ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، اب پھر وہ سارے رب کی بارگاہ میں، اے میرے باری تعالیٰ تو پاک ہے، تو عظمت والا ہے، ہم ہیں جو ظلم کرنے والوں میں ٹھہرے، ہم نے ظلم کیا۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، تو وہ ایک دوسرے کو ملامت کر رہے تھے، وہ کہتا تو ایسا ہے، وہ کہتا تو ایسا ہے، وہ تم نے ایسا کیا، تم نے ایسا کیا۔ اور آگے قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین، کہتے ہائے خرابی، ہائے بربادی، بے شک ہم ہی سرکش نکلے، ہماری سوچ سرکش نکلی، ہائے ہم نے کسی کی بات کو نہ مانا، ہمیں لوگوں نے سمجھایا ہم نہ مانے، بھائی سمجھاتا رہا نہ مانے۔ اب توبہ کرنے لگ پڑے، عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا انا الی ربنا راغبون، یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں آ رہے ہیں، ہم توبہ کر رہے ہیں، ہم سرکشی چھوڑ رہے ہیں، ہم ظلم چھوڑ رہے ہیں، ہم تیرے حق کو کبھی دوبارہ نہیں دبائیں گے، کبھی مسکینوں کا حق نہیں ماریں گے، اس امید پر کہ اے ہمارے رب تو ہمیں اچھا باغ بھی اس کے بدلے میں دے گا اور ہماری توبہ بھی قبول فرمائے گا۔
اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، ہمارے عذاب تو پھر ایسے ہوتے ہیں، رہ گئی آخرت کی بات، وہاں بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ گرامی قدر حضرات، یہ ہے اس کی حقیقت اس باغ کی، اور ہم سب کے لیے یہاں پر لمحہ فکریہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے ہر باغ ہر فصل میں سے کچھ نہ کچھ غریبوں کا۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، فرمایا اللہ نے جتنے بھی تقوی والے لوگ ہیں، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والے، صالحین، ان کے لیے جنت کو تیار کیا ہے جن میں نعمتیں بہت زیادہ ہیں، اتنی نعمتیں کہ کوئی بندہ شمار نہیں کر سکتا۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمانوں اور مجرموں کو برابر قرار دے دیں؟ فرمایا مسلمان اور مجرم کبھی برابر نہیں ہو سکتے، مسلمان اللہ کی رضا میں رہیں گے اور مجرم جہنم میں رہیں گے۔ اس کا مسئلہ کیا ہے یہ بھی سن لیجئے۔ مسئلہ یہ ہوا کہ جو کافر تھے نا، وہ مالی طور پر بھی سٹرونگ تھے اور افرادی طور پر بھی ان کی قوت زیادہ تھی، مسلمان کمزور تھے۔ کافروں نے کہا جب یہ آیتیں سنی نا کہ حشر والے دن ان کو عذاب ہوگا، جہنم میں جائیں گے، یا یہ کہنے لگے اگر دنیا میں اللہ نے ہمیں مال زیادہ دیا ہے اور تم سے عزت دی ہے، بظاہر وہ سمجھتے تھے کہ مال زیادہ ہونا عزت ہے اور ہمارے پاس بڑی افرادی طاقت ہے، تو کہتے قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دے گا، تو انہوں عزت کوئی نہیں دینی۔ اب جب انہوں نے یہ غلط بات کہی تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی۔ اللہ فرماتا ہے کافرو افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا مسلمانوں اور کافروں اور مجرموں کو ہم برابر کر دیں؟ ہائے ہو صدقے جاواں۔ اور آگے فرمایا ما لکم کیف تحکمون، اور تمہیں کیا ہو گیا، پاگل ہو گئے ہو، ایسے حکم لگا رہے ہو؟ ایسا تو کوئی پاگل ہی بات کر سکتا ہے نا کہ مجرم تھے مسلمان سارے برابر، نہیں۔ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب آ گئی، صحیفہ آ گیا، وحی آ گئی، یا لوح محفوظ میں تم نے دیکھ لیا کہ جو پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہو؟ نہیں توجہ فرما رہا یار، قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ اور آگے فرما ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ تمہارے لیے وہی فیصلہ ہوگا جو تم پسند کرتے ہو۔ کہاں تم نے پڑھ لیا، کس نے تمہیں کہہ دیا؟ یہ کافروں سے کلام ہو رہا ہے۔ ام لکم ایمان علینا بالغہ، یا پھر کوئی ایسی قسم ہے ہمارے اوپر کہ جو ہم نے اٹھا لیا کہ کافروں ہم تمہیں بخشیں ہی بخشیں؟ اللہ فرماتا ہم نے تو قسم نہیں اٹھائی کہ ہم تمہیں بخشیں ہی بخشیں۔ ان لکم لما تحکمون، جو تم دعوے کرتے پھرتے ہو۔ آگے کیا فرمایا سلہم ایہم بذالک زعیم، اے حبیب ان کافروں سے پوچھو نا کون ہے تمہارا ضامن ان باتوں کا، ایسے جو باتیں کرتے ہو کو ضامن بھی تو لے آؤ نا۔ ہائے ہائے ہائے، کمال نہیں ہو گیا یار۔ اور آگے کیا فرمایا ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، اے محبوب ان سے کہو اگر تمہارے کوئی شرکاء ہیں، کوئی شریک ہیں۔ یہ جو کافر تھے نا وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے جو بت ہیں وہ ہمارے خدا ہیں۔ اللہ کہتا تھا ان کو کہو لے آؤ، لے آؤ اپنے بتوں کو، لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ فرمایا نہ تم سچے ہو، نہ وہ بت آئیں گے، نہ ہی ہم نے کوئی قسم اٹھا رکھی ہے کہ تمہیں بخشیں گے، اور نہ ہی تم نے کسی صحیفے میں پڑھا ہے، اور نہ ہی ہمارے اوپر ضروری ہے، جہالت کی باتیں کر رہے ہو۔ مسلمان اور کافر کبھی برابر نہیں ہو سکتے، جتنے مسلمان ہیں جنت اللہ ان کو عطا فرمائے گا۔ یہ تھا یہاں پر حکم، کیا خوبصورت حکم ہے یار۔ اب آ جائیے ذرا اگلی بات بھی توجہ سے، 9 منٹ ہیں، اگر آپ تھوڑا ساتھ دے دے تو میں تفسیر تو مکمل کر سکتا ہوں نا آج۔ اب آگے بات بھی توجہ طلب ہے گرامی قدر حضرات، اور یہ بڑی ہی سمجھنے والی۔ اللہ فرماتا ہے یوم یکشف عن ساق، فرمایا قیامت والے دن وہ دن ہے جس دن پنڈلی کھولی جائے گی۔ اللہ اکبر، اس کا حقیقی معنی اللہ ہی جانتا ہے، لیکن جو تفسیروں میں ہے وہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور ان کو بلایا جائے گا سجدے کی طرف لیکن وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اب اس بات کو ذرا سمجھیے، قیامت کے دن یہ پنڈلی کھولنے کا کیا مطلب ہے؟ اس سے ایک مطلب یہ ہے اللہ اپنے جلال کا اظہار کرے گا، قیامت کی سختیوں کا اظہار کرے گا۔ جس طرح آج بھی کسی پر غصے کا اظہار کیا جائے، کسی کے پیچھے بھاگا جائے،
تو آپ کو پتہ ہے کہ اپنی طرح پنڈلیاں تے نا کپڑے کونج کے بندہ سلوار تے ہاتھ پیر تے انج کونج کے تے پھر بندہ بھجدا ہے اگلے دے اوتے حملہ آور ہونے واسطے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے. توجہ ہے نا؟ ایک اس کا یہ مطلب ہے. دوسرا اس کا مطلب یہ ہے جو علماء تفسیر نے لکھا ہے، فرمایا اللہ قیامت و دن ایک نور ظاہر کرے گا جس کو جو مسلمان دیکھتا جائے گا رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا چلا جائے گا. لیکن جو کافر ہوگا، منافق ہوگا، ریاکار ہوگا، وہ کبھی سجدہ نہیں کر سکے گا. یہ ہے اس کا مطلب. اب یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ یہ دو حدیثیں ہیں آپ کو سناؤں. پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جب ہر مظلوم کو اس کا حق دے دے گا، صرف ایک ظالم بچ جائے گا جس کا بھی فیصلہ نہیں ہوگا. اور وہ ظالم کون ہوگا؟ جو دودھ میں پانی ملا کر بیچتا ہوگا. توجہ کرو دودھیو، توجہ کرو، دودھ چ پانی پاؤن والے ہو. اور اس میں صوفیاء کہتے ہیں صرف دودھ میں پانی پلانا ہی مطلب نہیں ہے. اس کا ایک مطلب یہ ہے ہر کام میں جو ملاوٹ کرتا ہے. اگر ہم سٹیج پر بیٹھے ہم بھی اگر علم میں ملاوٹ کریں، خیانت کریں، آپ کو صحیح بات نہ بتائیں، تو یہ ہم لوگ بھی اسی زمرے میں ہیں. بھائی ہمیں تم سے زیادہ ڈرنا چاہیے. اب پریشان ہو گئے جناب آپ. ملاوٹ کسی کھاتے میں نہیں. فرمایا دودھ میں پانی ملانے والا اور بیچنے والا وہ رہ جائے گا. اللہ تعالیٰ جب اس کا بھی فیصلہ فرمائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ذرا توجہ فرمائیے. اللہ تعالیٰ اس کا بھی فیصلہ کرنے کے بعد اعلان کرے گا، اے معاشر والو، جو جس کی پوجا کرتا تھا اس کے پاس چلا جائے. بت کی پوجا کرنے والے بتوں کے ساتھ، سورج کی پوجا کرنے والے سورج کے ساتھ، ستاروں کی پوجا کرنے والے اس کے ساتھ، دنیا کی کسی چیز کی جو پوجا کرتے تھے. آپ کو یہ علم ہونا چاہیے پوری دنیا میں اس وقت کرنٹ جو ریسرچ ہے وہ سنا رہا ہوں آپ کو، 4200 مذہب ہیں. 4200 مذہب میں سے ہم وہ خوش نصیب ہیں جو محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور ہم وہ ہیں جو حق ہیں اور سچ ہیں. توجہ نہیں فرما رہے. اتنا آپ کو اطمینان. 4200 مذہب، اور یہ 4200 مذاہب کے لوگ جس کی پوجا کرتے تھے اس کے پاس چلے جائیں گے. اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان سب کو ان کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور اس کے بعد فرمایا کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا تھا اور وہ پوجا کرتے ہیں. عیسائی لوگ آج بھی ان کا یہی عقیدہ ہے. یہودی حضرت عزیر کی پوجا کرتے تھے. فرمایا ایک فرشتہ ان کی شکل میں لایا جائے گا، یہ سارے عیسائی یہودی ان کے پاس جائیں گے، وہ ایسا بھگائیں گے فرشتے، بھگا کے جہنم میں ڈال دیں گے. باقی بچیں گے صرف مسلمان. اللہ تعالیٰ ان کے سامنے اپنا نور ظاہر کرے گا. وہ کب؟ یہ روح البیان میں روایت موجود ہے. مسلمانوں کو اللہ کہے گا تسی بھی جاؤ، تو آکھن گے یا اللہ ساڈے کول بھی او آوے نا جنوں اسی سجدہ کر دے رہے ہیں. ہائے 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 ہائے، آج اس کا دیدار ہوگا، تیرا اعلان ہے. تو یہاں دو روایتیں ہیں. ایک روایت میں یہ ہے اللہ تعالیٰ ایک پہلے ایسی چیز کو ظاہر کرے گا کہ کوئی بھی اسے سجدہ نہیں کرے گا. اللہ فرمائے گا تسی سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ آکھن کے باری تعالیٰ ایندیاں چیزاں تسی دنیا دے وچ ویکھیاں ہوئیاں نے اور ہم اس کو سجدہ اس لیے نہیں کر سکے کہ تو کسی چیز کی مثل ہو ہی نہیں سکتا، تیری مثال ہی کوئی نہیں ہے. اور پھر اللہ خوش ہو کے جب اپنا نور ظاہر کرے گا اور مسلمان جب دیکھیں گے کہ یہ ہے وہ نور اور سب سجدہ کر دیں گے، تو اللہ فرمائے گا تم نے کیسے پہچانا کہ مجھے تم نے سجدہ کیا؟ تو اس وقت مسلمان کہیں گے باری تعالیٰ ہمیں جو بتایا گیا تھا اس کے مطابق یہ نور تیرا ہے، چونکہ تیرے نور جیسا نہ تھا نہ ہے نہ دیکھا ہے. ہم نے تجھے پہچانا ہے. اس تیری یکتائی کی وجہ سے اللہ ان سے راضی ہوگا اور مسلمانوں کو جنت عطا فرما دے گا. سنو مسلمانوں سنو، اب جب یہ فیصلہ ہوگا، دوسری روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب ان کے بارے میں یہ فیصلہ ہو جائے گا تو کچھ لوگ ہوں گے جو سجدہ نہیں کر سکیں گے. کھڑے مسلمانوں کے پاس ہوں گے لیکن سجدہ نہیں کر سکیں گے. پوچھا گیا وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ ہیں جو دنیا میں نمازیں پڑھتے تھے لوگوں کے دکھلاوے کے لیے.
نمازیو خدا کا خوف کرو، اگر نماز پڑھنے آتے ہو اپنے رب کی رضا کی نیت کرو یار۔ دوسرے منافق جن کا ظاہر اور تھا باطن اور تھا، منافقت چھوڑو مسلمانوں، کھڑے ہو جاؤ کھڑے، ورنہ قیامت کے دن سجدہ نہ کر سکیں گے۔ اور تیسرا بندہ کون ہوگا جو سجدہ نہیں کر سکے گا؟ فرمایا جب آذان یوم یدعون الی السجود، اس کا ایک مطلب ہے جب آذان ہوتی تھی اور سن کر جان بوجھ کر نہیں آتے تھے، کوئی بیماری ہے، کوئی مصروفیت ہے، کوئی نوکری ایسی ہے کہ نہیں آ سکتا، وہ الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کر نہ آنے والے فرمایا قیامت والے دن سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ آذان سنو تو مسجد میں آ کے نماز پڑھنی چاہیے۔ علماء نے لکھا جس مسجد کی آذان کی آواز آئے وہاں چل کے نماز پڑھو، اور اگر کوئی قریبی مسجد ہے وہاں جماعت ہوتی ہے، لیکن ایک دور مسجد ہے وہاں بھی جماعت ہوتی ہے، لیکن دور والی مسجد کے اندر عالم زیادہ ہے، قاری بندہ زیادہ ہے، افضل ہے، پڑھا لکھا زیادہ ہے، تو وہ مولویوں میں سے سب سے افضل ہوتا ہے۔ فرمایا پھر دور والی مسجد میں چل کے اس بڑے عالم اور بڑے قاری اور اس افضل بندے کے پیچھے نماز پڑھنے کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے، یہ یاد رکھ لیجئے، ورنہ قریب والی مسجد کا حق ہے وہاں پڑھیں۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ دور والی مسجد میں چل کے جب پڑھنا ہے تو دیکھا جائے گا وہاں پر جو قاری ہے، جو عالم ہے، کیا وہ پڑھا لکھا ہے، دین سمجھتا ہے، افضل ہے، تو پھر اس کے پیچھے پڑھنا زیادہ افضل ہو جائے گا۔